السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت کا نام ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر ایک بیماری کا علاج چھپا ہوا ہے۔ اس میں موت کے سوا ہر ایک بیماری سے شفا ہے۔ انسان کسی بھی بیماری میں گر سورہ فاتحہ کو عمل کرتا ہے تو اس میں اسے شفا ملا کرتی ہے، یعنی موت ہی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ جو بھی بیماری ہے اس میں آپ کو فائدہ پہنچا کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف ایک ایسی سورت کا نام ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ مسلمان کے بچے کو یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے، لیکن اگر اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو نہیں پتہ ہے تو یقیناً آپ اس میں پریشان ہو سکتے ہیں، یا اس کے پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے 100% فائدے کی امید رکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بتائے ہوئے طریقہ کار آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سورہ فاتحہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں کچھ ایسے وقتوں میں پڑھنے کا ہم آپ کو بتائیں گے، اور کتنی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک طریقہ کار سے زیادہ طریقہ کار ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ نورانی وظائف 1M پر تشریف لائے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کر لیا ہے تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ سورہ فاتحہ میں آج آپ کو ایک سے زیادہ پڑھنے کے طریقے بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں سے پھر آپ کو جو بھی پسند آئے وہ طریقہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے گا۔ آپ کو جو بھی پسند آ جائے اسے آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ سورہ فاتحہ کو یقیناً اگر آپ شادی کے کئی سالوں کے بعد پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے، تو آپ اس کو ضرور پڑھ لیں۔ شادی کے کئی سالوں کے بعد بھی اولاد نہ ہونا یقیناً کوئی نہ کوئی جسمانی روحانی پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے، اور سورہ فاتحہ کا جب آپ عمل کریں گے یہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں کا صفایا کرے گی، اور تمام بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا دلا دے گی۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، آپ طریقہ کار سن لیجئے گا، اور ایک سے زیادہ طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی پسند آ جائے وہ آپ کر لیجئے گا۔ آئیے سب سے اول سن لیجئے گا۔ سب سے اول میں آپ نے عصر کے بعد یہ عمل کرنا ہوگا۔ عصر کی نماز ہماری کوئی بھی بہن ہے وہ اپنے مکان پر 4 رکعت سنت 4 رکعت فرض نماز ادا کر لیں۔ ادا کرنے کے بعد میں تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ تسبیح فاطمہ کے بعد میں اپنی دعا کر لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے کھجور 2 4 5 کھجور اپنے سامنے رکھ لینے، اور سب سے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں 21 مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو 21 مرتبہ آپ نے یا کریمو کا ورد کرنا ہے، اور جب 21 مرتبہ یا کریمو پڑھ چکے ہوں تو پھر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہر عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے ہر عمل میں، یہ اس میں بھی اور اس کے بعد والوں میں بھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں ان 5 کھجوروں پر آپ نے دم کر دینا ہے جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں، اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے اپنے لیے اپنوں کے لیے اولاد طلب کرنا ہے، اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور آئندہ اچھے اور سچے بن کر زندگی گزارنے کا اللہ سے وعدہ کریں۔ انشاءاللہ تمام برائیوں سے توبہ کریں، اللہ نے چاہا تو اسی مہینہ آپ کا اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ وقت مقررہ کا آپ انتظار کریں۔ آئیے میں اب آپ کو سورہ فاتحہ ہی کا دوسرا طریقہ بھی بتا دوں جو آپ نے پڑھنا ہے سحری میں۔ سحری کے اول وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ سحری کے اول وقت میں یعنی 3 بجے 2:30 بجے 2 بجے اول وقت میں جب بھی آپ اٹھیں اسی وقت میں یہ آپ عمل کر لیں۔ اگر باوضو کریں گے تو اور بہتر ہے، اور اگر باوضو نہ کریں تب بھی عمل آپ
کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک گلاس میں پانی لینا ہے اور پانی کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اس سب سے اول میں آپ نے 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ کسی بھی طاق عادت کے ساتھ درود پاک کو پڑھنا ہوگا۔ درود پاک کو پڑھنے اور درود پاک کو پڑھنے کے بعد میں آپ نے 21 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو پڑھنا ہوگا۔ 21 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنے کے بعد میں آپ نے پھر 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کو پھر آپ نے بعد میں 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا، وَلَضَّالِّينَ تک 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 1 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہوگا۔ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی اس کے لیے سب سے بیسٹ رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو درود ابراہیمی ہی کو پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد میں 1 گلاس پانی آپ نے عمل کرنے سے پہلے ہی سامنے رکھ لینا ہے، اور یہ عمل کر کے آپ نے اس پانی پہ دم کر دینا ہے، اور اسی وقت میں اس پانی کو پی لینا ہے۔ پانی کو پینے کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے دعا کرنا ہے۔ اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اولاد کے لیے اللہ سے آپ دعا کریں، اسی وقت میں دلجوئی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم نے چاہا تو اللہ تعالی آپ کو وقت مقررہ پر اولاد کی خوشخبری سنا دے گا۔ آئیے تیسرا عمل میں آپ کو بتا دوں، جو کہ خالص آپ نے جمعرات کے دن ہی کرنا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا عمل ہفتے میں صرف آپ 1 دن کریں، وہ ہے صرف جمعرات کا دن۔ جیسے ہی جمعرات کا دن آیا کرے، آپ نے جمعرات کے دن زوال، غروب اور طلوع کا وقت چھوڑ کر آپ نے کسی بھی وقت میں عمل کرنا ہوگا۔ سب سے بہتر وقت رہے گا جمعرات کے دن نماز فجر کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ یہ عمل کر لیں، اور یا پھر کوئی سی اور نماز میں یا پھر دیگر نمازوں کے وقت میں بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں نمازوں کے علاوہ۔ آپ نے پانی بھی نہیں لینا ہے، اب اس وقت میں آپ نے کچھ بھی اپنے سامنے نہیں رکھنا ہے۔ اگر باوضو ہیں تو سبحان اللہ، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ، جیسے یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ مانیں یہ پیٹ ہے، آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو پیٹ پہ رکھ لینا ہے۔ اس طریقے سے پیٹ پہ رکھ لینا ہے سیدھے ہاتھ کو۔ کپڑے کے اوپر سے رکھ لیں، کپڑے کے اندر سے رکھ لیں، اپنی مرضی، اپنا ہاتھ رکھ لیں اپنے کپڑے کے اوپر سے پیٹ پہ۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد میں سب سے اول میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں 7 مرتبہ یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو 7 مرتبہ اس ایک لفظ کو بولنا ہوگا، اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے ہاتھ کو پیٹ ہی پہ رکھے رہنے دیں۔ جب آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیں تو پھر اپنے ہاتھ کو ہٹائیں اور اس پر دم کریں، یعنی پھونکیں جو آپ کا ہاتھ تھا، اور پھونکنے کے بعد میں پھر اپنے اس ہاتھ کو پیٹ پر اس طریقے سے پھیر دیں، چاروں طرف اور بیچ میں پیٹ پر اپنے ہاتھ کو پھیریں، اور پھیرنے کے بعد میں آپ کا یہ عمل آج کا مکمل ہو رہا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے آپ اللہ سے دعا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز تہجد ادا کریں، افطاری سے کچھ قبل پہلے اللہ سے دعا کریں، نماز تہجد میں اللہ سے دعا کریں، نمازیں پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی تینوں میں سے کوئی سا بھی عمل آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور وقت مقررہ کا انتظار کریں، انشاءاللہ سورہ فاتحہ ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد کی خوشخبری دے دے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو سوال اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو بھی بھائی بہن ہمارے ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک بے اولادی کا شکار ہیں، تو پروردگار تو انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، یا جو بھی ہمارے بھائی بہن اس بتائے ہوئے ہمارے عمل کو کریں میرے مولا، تو انہیں اولاد کی رمضانی کے مہینے میں خوشخبری عطا فرما۔
وقت مقررہ پر انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ جو دعا کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خدا حافظ۔